جب اللہ تمہیں ایسی چیز سے آزماتا ہے جس کو کھونے کا تم سوچ بھی نہیں سکتے، تو اس کے بدلے وہ تمہیں اتنا مضبوط بنا دیتا ہے کہ تم زندگی کے ہر طوفان سے لڑ جاتے ہو۔ جو اللہ کی محبت کو اول رکھتے ہیں، اللہ بھی ان کی محبت کو قضا نہیں ہونے دیتا۔ جو تہجد قضا نہیں کرتے، اللہ پھر ان کی محبت کو امانت کے طور پر سنبھال لیتا ہے۔ تم اس کی محبت کا حق ادا کرو تو صحیح، وہ تمہاری محبت کا حق ادا کر دے گا۔ تم اس کی چاہت کے آگے سر جھکاؤ تو صحیح، وہ تمہاری چاہت کے آگے دنیا جھکا دے گا۔ تم اس کے فیصلوں پر دل سے راضی ہو جاؤ، وہ تمہاری دعاؤں پر خوشی سے راضی ہو جائے گا۔ تم ایک دفعہ اس کی چاہت کے لیے ہاتھ تو اٹھا کر تو دیکھو، وہ تمہاری چاہت کو ہی تمہارا نصیب لکھ دے گا۔ تم ایک دفعہ اس کی مصلحتوں پر اپنے دل کو موڑ کر تو دیکھو، وہ اپنی مصلحتوں پر تمہارے دل کی خوشی کے لیے پوری کائنات کو موڑ دے گا۔ رات کے آخری پہر میں مانگی گئی دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور جن دعاؤں میں اللہ کی رضا موجود ہوتی ہے، جلد یا دیر سے ان کے لیے آسمان سے کن اتارا جاتا ہے، کیونکہ ان میں انسان سے زیادہ اللہ کی رضا موجود ہوتی ہے۔ جو اب تک اللہ نے دعا قبول نہیں کی، وہ رد بھی تو نہیں کی، تو پھر تم نے اپنی طرف سے انکار سمجھ کر اس سے مایوس ہو کر مانگنا کیوں چھوڑ دیا؟ وہ دعا کو قبول کرنے میں دیر کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ راضی نہیں ہے، وہ راضی ہے، جب بھی تو تم سے رابطے بڑھانے کے لیے ان گنت بہانے بنا رہا ہے۔ ناممکن اور مشکل تو تمہارے لیے ہے، اس کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں جو تم اس پر یقین رکھ کر مانگو اور وہ تمہیں نہ دے۔ جب تم دعا مانگ کر تھک ہار کر بیٹھ جاتے ہو تو وہ تمہیں دیکھ کر مسکرا رہا ہوتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ تمہارا اچھا وقت اب بہت قریب ہے۔ اسے تمہارے نصیب سے زیادہ تمہاری دعائیں عزیز ہوتی ہے، ورنہ یہ ذرا سی دیری قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جن دعاؤں کی قبولیت میں اللہ تاخیر کرتا ہے، ان کی قبولیت بہت خوبصورت ہوتی ہے، کیونکہ اس میں تمہارا صبر اور اللہ کی رضامندی ہوتی ہے۔ تو پھر یقین رکھنا، جو اب تک قبول نہیں ہوئی ہے، بہت جلد وہ دعائیں بھی قبول ہونے والی ہے۔ وہ بھلا تمہاری دعا کیسے رد کر سکتا ہے جو خود محبتوں کا امین ہے؟ جو دعائیں قبولیت میں وقت لے رہی ہے، وہ تمہارے نصیب میں لکھی جا چکی ہے۔ دیری فقط اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ تمہاری آواز اللہ کو بہت پسند آ چکی ہے۔ دیری کے باوجود بھی دعا دل سے نہیں جا رہی تو تمہاری پکار اللہ کے یہاں سنی جا چکی ہے۔ ابھی تو تم سوچ رہے ہو کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی، حالانکہ تمہاری دعا تو عرش پر سنی جا چکی ہے، کیونکہ تمہاری انہی دعاؤں سے تمہاری من پسند چیز تمہاری جھولی میں ڈال دی جائیں گی۔ ہاں، نصیب لکھا جا چکا ہے، لیکن پھر بھی تمہارا دل ایک ہی دعا کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ تمہاری انہی دعاؤں سے تمہاری من پسند چیز تمہاری جھولی میں ڈال دی جائے گی۔ آج نہیں تو کل تمہیں تمہاری مانگی ہوئی چیز سے نواز دیا جائے گا۔ دیری کا مطلب تو یہ ہے کہ تمہارے حق میں خیر کی جا چکی ہے۔ ذرا سی دیری سے مانگنا چھوڑ دو گے، بھلا یہ کیسا یقین ہوا؟ جبکہ تمہارے یقین کو تو آزمایا جا رہا ہے، وہ تو قبول ہو چکی ہے۔
تم بس یہی کیوں سوچتے ہو کہ جو تم نے مانگا ہے، جو تمہاری من پسند چیز ہے، وہ تمہیں نہیں ملے گی؟ کبھی یہ بھی تو سوچو نا کہ اگر مل گئی تو تب تم کیا کرو گے؟ تب کیسے شکر ادا کرو گے؟ تب کیا تبدیلی آئے گی تم میں؟ تم کیسا محسوس کرو گے؟ اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اس سے کیسے اللہ کو راضی کرو گے؟ اس کا حق کیسے ادا کرو گے؟ کبھی یوں بھی تو سوچا کرو، اچھا لگے گا اگر مل گیا جو تمہیں چاہیے تو بہت سارا شکر ادا کرنا، بہت سارا صدقہ دینا، بہت ساری خوشیاں منانا، اور اپنی خوشیوں میں اللہ کے بندوں کو بھی شامل کر لینا۔ دیکھنا بہت برکت ہوگی، اور اگر نہ ملا تب بھی اللہ سے اچھی امید رکھنے کا ثواب ضرور ملے گا، انتظار کرنے کا بھی ملے گا اور دعا کا بھی۔ مایوسی کفر ہے تو تم کفر سے بھی بچ جاؤ گے۔ پھر شاید صبر کرنا پڑے، مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، تم بھی خود سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنا تمہارا رب تم سے کرتا ہے۔ تم کبھی بددل اور ناراض مت ہونا، جو ہوگا بہترین ہوگا، اور ایک دن حقیقت بھی تم پر اشکار ہو جائیں گی۔ اللہ پاک سب کو وہ عطا کرے جو ان کی خواہش ہے، آمین۔ جب اللہ تعالیٰ انسان کو بس ایک چیز نہیں دیتا جو اس کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے، مگر باقی سب دے دیتا ہے، تو جو انسان باقی سب بھول کر اس ایک چیز کے لیے اپنے رب کی ناشکری کرنے لگتا ہے، تو یہ تو بدترین رد عمل ہے، کیونکہ جس انسان کو اللہ نے ایک تنہائی کمزور، نازک، معصوم وجہ سے اتنا بڑا کیا ہوتا ہے، اتنا سب کچھ اتنے بڑے عرصے میں کیا ہوتا ہے، وہ بھلائے جانے کے تو قابل تو نہیں ہوتا، اسے بھلایا جانا تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ جانتی ہوں کیسا محسوس ہوتا ہے جب سب سے قریبی شے پاس نہ ہو، اس کے ملنے کی امید ہو، مگر وہ کہتے ہیں نا، جو چیز انسان کو سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، اللہ پاک اس کو اسی سے آزماتا ہے کہ میرے ہو یا اس شے کے ہو۔ وہ تو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تم ایمان لائے ہو تو کیا آزمان ہی جاؤ گے؟ یہ تو اللہ کی محبت کی نشانی ہے۔ بس اللہ پاک اس فانی زندگی کی فانی آزمائشوں پر پورا اترنے کی ہمت دے۔ ابھی تم اپنے رب سے محبت کے سفر میں ہو، سفر میں پہلے مقام پر ہو۔ ابھی تو تم لڑکھڑاؤ گے، ابھی تو تم ڈگمگاؤ گے، اور چلنے لگو گے تو دوبارہ گر بھی جاؤ گے، بار بار ماضی کے کاموں میں چلے جاؤ گے۔ کبھی تم اپنی پرانی زندگی کے بارے میں شرمندہ ہو جاؤ گے، تو کبھی مستقبل کا سوچ کر مایوس ہو جاؤ گے۔ آغاز میں تم ان تنہائیوں سے بہت خوف کھاؤ گے، ایک لمحے صبر کرو گے تو دوسرے ہی لمحے پھر سے رونے لگ جاؤ گے۔ ہاں، ابھی زندگی بے معنی لگے گی، ابھی ایسا لگے گا جیسے تم بہت تھک گئے ہو، اب مزید تم کچھ بھی سہ نہیں پاؤ گے، مگر یہ وقت بھی تو عارضی ہے۔ ابھی تم نے بہت کچھ دیکھنا ہے، ابھی تو تم نے بہت کچھ دیکھنا ہے۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ اب تم سے نہیں ہوگا، اب تو بے مقصد ہے زندگی؟ نہیں، یہی تو آغاز ہے۔ ابھی تو تمہارے رب کے ساتھ سفر میں وہ مقام بھی آنا ہے جہاں تم نے اپنی منزل کو پا جانا ہے، وہ مقام جہاں تم سب کو ایک طرف کر دو گے اور رب کو ایک طرف، جہاں تم جیو گے بس اللہ کے لیے اور مرو گے تو بس اللہ کے لیے، جہاں پہنچ کر ماضی غم تمہیں یاد تک نہیں کریں گے۔ تمہیں یاد رہے گا تو وہ سکون جو اللہ نے دل میں ڈال دیا تھا۔ دعا مانگنے میں دعاؤں سے عادتوں کو بدلتے دیکھا ہے۔ جو عادتیں آپ سے خود سے چھوٹ نہیں پا رہی، جو عادتیں آپ اپنا نہیں پا رہے، آپ کے اندر صبر نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، حوصلے بلند نہیں ہیں، ہمت بہت کمزور ہے، غصہ جلدی آ جاتا ہے، بہت حساس ہے، کسی کا سن نہیں سکتے یا اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں، تو دعائیں مانگیے۔
अगर साथ साथ कोशिश भी करें उस चीज़ को हासिल करने में, मुश्किलात झेलिए, जब तक करेंगे नहीं तो आएगा कैसे। और अगर नहीं हो रहा तब भी हिम्मत मत हारना, दुआ जारी रखना और उस चीज़ के करीब रहें, उसके बारे में पढ़ें, सुने और अज़्म करें। एक दिन अल्लाह की मदद से आप ये कर लेंगे। अल्लाह ही इंसान को इतनी हिम्मत देता है, जब वो मांगे उससे मांगे और बहुत मांगे, सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। मुझे ना कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर इंसान अल्लाह ताला की रहमत में नेमतों और बरकतों को महसूस करना शुरू कर दे, गौर करना शुरू कर दे, तो एहसान के बोझ तले ही मर जाएं, शुक्र अदा करते करते ही मर जाएं। इतने अल्लाह के हम पर करम है, जैसे हम करते भी कुछ भी नहीं, फिर भी रहमतों में नेमतों में कमी नहीं आ रही। कौन करता है ऐसे? कौन इतनी बेलौस बेनियाज मोहब्बत करता है? कौन इतना ख्याल रखता है? कौन हर वक्त हिफाजत करता है? बेशक मेरा अल्लाह वो वाहिद है। अल्लाह ताला के लिए ही सारी तारीफ़ें हैं। बादशाहत के हकदार भी वही है और उनके सिवा कोई नहीं इबादत के लायक। अल्लाह पाक हमसे कितनी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत, इतना करम, इतना रहम। अल्लाह को अल्लाह कहना और दिल से जानने में बड़ा फ़र्क है। जिस दिन तुम इस बात को दिल के कोने से कहना शुरू कर दोगे, उस दिन तुम्हारे लिए उसके अहकाम और इबादत दोनों आसान हो जाएंगे। और ये चीज़ मांगने से आती है। मांगो कि हम सब पर उसकी मोहब्बत नाजिल कर दी जाए। अल्लाह उस दिल में नूर नहीं डालता जो गंदा हो। आप डालेंगे पीने वाला साफ पानी किसी गंदे बर्तन में? नहीं ना। उसी तरह जिस दिल में अपने साथियों के लिए बुराई हो, नफरत हो, उसमें अल्लाह समा सकता ही क्या? अल्लाह तो पाक है, और पाकी नापाकी एक साथ हो सकती है भला? इसलिए अपने दिल को पाक करो, सबको माफ़ कर दो। ज़बरदस्ती नहीं, खुले दिल से क्या करो। सब दिल में रखकर ये मरने के बाद तो काम नहीं आएंगी। रोकर सारा मैल आँखों के रास्ते बहा दिया करो और दिल को अपने पाक रखा करो। अल्लाह ज़रूर डालेगा तुम्हारे दिल में अनकरीब नूर। कोई भी चीज़ कभी भी हमेशा के लिए नहीं होती। वो जब आसमान से ज़मीन पर उतरती है तभी से अपनी मुद्दत लिखवा कर आती है। हम इंसान पता है क्या करते हैं? हमें जो चीज़ अच्छी लगती है उसे हमेशा अपने साथ रखना चाहते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम ज़बरदस्ती करते हैं, उसे अपने साथ हर हाल में एडजस्ट करना चाहते हैं, और जब नहीं होता तो हम खुद ही टूट जाते हैं, और उस सब का ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ हम होते हैं। और हम खुद को ठीक भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो। जब हम मायूसी के आलम में बेदिली से ज़बरदस्ती से दुआ करते हैं कि शायद सुन ली जाए, शायद हम पर रहम कर दिया जाए, शायद हमें नवाज दिया जाए, तब उस वक्त अल्लाह ताला हमारी दुआएं सुन रहा होता है, अगला लम्हा तय कर रहा होता है, हमारी दुआओं पर कुन फरमाया जा रहा होता है और हमें फ़यकुन के करीब किया जा रहा होता है, वसीलों से करीब तर, मगर तब हम महसूस नहीं कर पाते। हमारा यकीन उस लम्हे इतना कम हो जाता है कि हम उसका कश्मकश में मुब्तला रहते हैं कि पता नहीं क्या होगा, हमारी दुआ कबूल होगी भी या नहीं, मगर वो कबूल हो रही होती है। ज़िंदगी बहुत बड़े बड़े इम्तिहानात लेती है, बार बार आपका अंदाज़ा लगाती है। आपको लगता है कि आप सब कर सकते हैं, अब आप मजबूत हो, तभी ऐसी मुश्किल आन पड़ती है कि इंसान को लगता है कि अब उस सब्र का पैमाना लबरेज हुआ है, मगर नहीं, ज़िंदगी नहीं थकती। तो हम क्यों थके? वो इम्तिहान लेते हैं। थकती ज़िंदगी बहुत रुलाएगी, हमेशा पसंदीदा चीज़ देकर छीनेगी, हमेशा सब्र आजमाएगी, मगर आपने अपने आप को मज़ीद मजबूत बनाना है। जिस आजमाइश को तुम सज़ा समझ रहे हो, उसी के बदले
اللہ مل گیا تو کیا کرو گے؟ سجدے سے اٹھتے ہی اچانک وہ گمان حقیقت بن کر تمہارے سامنے آ گیا تو کیا کرو گے؟ چھوڑ رہے ہو نا امید ہو کر جس دعا کو، اسی سے معجزہ ہو گیا تو کیا کرو گے؟ یہ راتوں کو اٹھ کر نمازوں میں رونا تمہارا اللہ کو راضی کر گیا تو کیا کرو گے؟ اللہ کی رضا کے لیے ہاری گئی بازی جیت میں پلٹ گئی تو کیا کرو گے؟ جس زخم پر خفا ہو تم اللہ سے، وہی اللہ کو سب سے پیارا ہوا تو کیا کرو گے؟ جو رکاوٹ ہے اسی کو اللہ نے تمہارے لیے وسیلہ بنا دیا تو کیا کرو گے؟ جسے مایوسی میں گزار رہے ہو وہی قبولیت کا لمحہ ہوا تو کیا کرو گے؟ جسے اپنا اختتام سمجھ رہے ہو اللہ نے اسی کو نیا آغاز بنا دیا تو کیا کرو گے؟ جسے ناممکن سمجھ رہے ہو وہی نصیب اللہ نے بدل دیا تو کیا کرو گے؟ سجدوں میں بہائے گئے آنسو دلیل ہے کہ اللہ اب انہیں قبول کرنے والا ہے۔ تمہیں اپنے کن تک لانے کے لیے بس وہ ناممکن سے گزار رہا ہے۔ یقین رکھو تمہارا اللہ اب تم تک اندیکھے ذریعوں سے مدد بھیجنے والا ہے۔ فکر نہ کرو، اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھے ہیں حیرت انگیز معجزے۔ تم قریب رہ سکو اس کے، بس اس لیے وہ دینے میں وقت لگاتا ہے۔ تمہیں اپنے کن تک لانے کے لیے بس وہ ناممکن سے گزار رہا ہے۔ بنا رکھے ہیں تمہارے لیے ممکن کے ان گنت وسیلے اس نے، اسے معلوم ہے اس کا بندہ مسکراہٹوں میں درد چھپا رہا ہے۔ رابطہ نہ ٹوٹے تمہارا اس سے، اس لیے انتظار بڑھا رہا ہے۔ وہ جانتا ہے اس کا بندہ کب سے جھولی پھیلائے اسے منا رہا ہے۔ اللہ کو محبت ہے تم سے، اس لیے وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ دعائیں اللہ نے تمہیں کن سے نوازنے کے لیے بنائی ہیں، کیونکہ دعائیں اللہ نے اپنے لکھے نصیب سے بھی معتبر بنائی ہیں۔ جو نصیب میں نہیں، دعائیں ان لاحصل چیزوں کے لیے بنائی گئی۔ اس لیے تب بھی مانگو جب ملنے کا کوئی بھی ذریعہ نظر نہ آئے۔ نصیب کا لکھا ہوا تو دعاؤں کے بغیر بھی مل جاتا ہے۔ دعائیں تمہیں قبولیت کی دلیل دینے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ دعائیں اللہ کی نا کو ہاں میں بدلنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ دعائیں برے کو بہتر بنانے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ دعائیں ناممکن سے ممکن کے وسیلے نکالنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ دعائیں معجزوں کے لیے بنائی گئی ہیں۔ جس کے اختیار میں ہے ارض و سما، اس کے معجزوں سے پھر نا امید ہونا کیسا؟ اللہ کو سونپ دیا ہے جب سب، تو پھر نصیب کا ڈر کیسا؟ زمین کے وسیلے ناکام ہو جائیں تو عرش سے مدد آتی ہے، تو پھر تہجد کے سجدے کے بعد بھی دعاؤں کے قبول نہ ہونے کا یہ گمان کیسا؟ اللہ کے لیے تو سب ممکن ہے۔ ناممکن وہ بات تمہارے لیے ہوئی، وہ تمہیں منانے کی توفیق دے رہا ہے اگر، تو اس نے تمہاری ماننی ہوگی۔ وہ خود کہہ رہا ہے تم سے کہ میری مدد قریب ہے۔ آزمائش میں ڈالنے والے نے اس آزمائش سے نکلنے کی تدبیر تو کر رکھی ہوگی۔ دعا کی ترکیب دینے والے نے قبولیت کی ترکیبیں بھی تو سوچ رکھی ہوگی۔ دل میں چاہ ڈالنے والے رب نے نصیب میں بھی تو گنجائش رکھی ہوگی۔ منا لو اسے، ابھی بھی وقت ہے۔ اس نے کہانی ختم نہیں کی، ابھی مت ہو پریشان۔ اس نے تمہیں کن کا معجزہ دکھانا ہے۔ ابھی وہ دعائیں اس لیے نہیں بدل رہا کیونکہ اس نے پورا کرنا ہے۔ ابھی وہ اس لیے دیری کر رہا ہے کیونکہ وہ تمہیں مزید سننا چاہ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اس چیز کا تمہیں ملنا بہتر نہ ہوا ہو۔ ابھی سن لی ہے دعائیں، قبولیت کا وقت نہیں آیا ابھی۔ ہو سکتا ہے تمہاری چاہ کو ہی اللہ نے تمہارا مقدر لکھا ہو۔
دل نہیں بدلا کیونکہ اللہ نے تمہارا مقدر بدلنا ہے۔ ابھی تاخیر ضرور کی ہے اللہ نے، پر اس نے انکار نہیں کیا۔ ابھی مایوس کیوں ہو؟ اللہ کا فیصلہ تو آنا ہے۔ ابھی تم سوچتے ہو کہ تاخیر کا مطلب ناممکن ہے، حالانکہ تاخیر تو اللہ کی محبت ہے تاکہ تم اسے اپنی رضا کے لیے منا سکو۔ اللہ قبولیت کے دروازے تب تک تم پر بند نہیں ہونے دیتا جب تک تم اسے مانگتے رہتے ہو بہو عبادت کی طرح محبت میں بھی جب نیت ایک دفعہ باندھ لی جائے تو ارد گرد دیکھا نہیں کرتے۔ وہ تو تمہارے بہائے گئے ایک بھی آنسوں کا صلہ ضائع نہیں ہونے دیتا۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ اس امتحان کے بعد تمہیں خالی ہاتھ چھوڑ دے؟ جو معاملات تمہاری دسترس سے باہر نکل جاتے ہیں انہیں اللہ اپنی دسترس میں سنبھال لیتا ہے۔ دعائیں تو پھر ان چیزوں کے لیے ہی ہوتی ہے جو دسترس سے نکل جاتی ہے۔ بس ایک صدا کی بات ہوتی ہے اور ہر کھوئی ہوئی چیز واپس مل جاتی ہے۔ تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہے، اور دعاؤں کا لکھا تو نصیب بھی نہیں ٹال سکتا۔ جو بے جان کہانی میں پھر سے جان پھونک سکتی ہے وہ تمہاری دعائیں نہیں تو اور کیا ہے۔ ناممکن سے ممکن تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس اتنا سا ہے جتنا تمہارے ایک ہاتھ کا دوسرے ہاتھ سے ہے، اور کبھی کبھار تم اتنے سے بھی فاصلے کو نہیں دیکھ پاتے ہو کیونکہ تمہارے تخلیق کردہ وسوسے اور تمہارے التجاؤں کے رد ہونے کا خوف تمہارے ذہن تمہارے یقین پر اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ تم بھول جاتے ہو کہ کوئی ہے جو تمہیں کبھی بھولنے والا نہیں۔ دعاؤں کی طاقت کی انتہا تو یہ ہے کہ اللہ خود اپنے لکھے ہوئے نصیب کے باوجود بھی تمہاری رضامندی کا انتظار کرتا ہے کہ جو تمہیں پسند نہیں اسے اپنے مطابق جتنی دفعہ بھی چاہو بدل لو۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے مانگو اور وہ تمہاری پسند کو پسند کر لے۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں تمہاری رضا کا ایک خطرہ نہیں دے سکتا، جس کی دسترس میں تو 7 سمندر ہے، تبھی جس کی ذات اتنی لامحدود ہے کہ وہ دونوں جہانوں میں بھی نہ سما پائے۔ اس سے محدود دعائیں کیسی؟ وہ مانگو جو پانا چاہتے ہو، پھر یہ مت دیکھو کہ تم پا سکتے ہو یا نہیں۔ تم توکل رکھ کر چل دو، منزل کا فیصلہ رب پر چھوڑ دو۔ جلد ہی اللہ تمہارے لیے ایسا معجزہ بھیجے گا جس کی نہ کوئی حد ہوگی اور نہ ہی کوئی اختتام۔ وہ تو تمہارے بہائے گئے ایک بھی آنسوں کا صلہ ضائع نہیں ہونے دیتا۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ اس امتحان کے بعد تمہیں خالی ہاتھ چھوڑ دے؟ جو معاملات تمہاری دسترس سے باہر نکل جاتے ہیں انہیں اللہ اپنی دسترس میں سنبھال لیتا ہے۔ دعائیں تو پھر ان چیزوں کے لیے ہی ہے جو دسترس سے نکل جاتی ہے۔ بس ایک صدا کی بات ہوتی ہے اور ہر کھوئی ہوئی چیز واپس مل جاتی ہے۔ تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہے، اور دعاؤں کا لکھا تو نصیب بھی نہیں ٹال سکتا۔ جو بے جان کہانی میں پھر سے جان پھونک سکتی ہے وہ تمہاری دعائیں نہیں تو اور کیا ہے۔